کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں ہم اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں، قرآن ہمارے دلوں کا سکون بنے، اور جب زندگی ہمیں تھکائے تو ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے مضبوطی دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا ٹاپک البینہ بصورت القرآن کا پارٹ 3 کریں گے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک ریکیپ کے بعد آج کی کلاس کو شروع کرا دوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ من استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين۔ ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 1، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب یا مشرک اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جاتی۔ حتی تأتیہم البینہ پر بات کرتے ہوئے ہمارا ٹاپک ہے البینہ بصورت القرآن۔ قرآن کس طرح سے بینہ ہے، ہم نے 4 اینگلز اپنے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا۔ نمبر 1، قرآن بینہ ہے اس اینگل سے کہ اس طرح کا لٹریچر، اس طرح کا ادب، اس طرح کی لینگویج آج تک کبھی دنیا نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی تھی، اس لیے کہ لٹریچر کا کلائمیکس ہے قرآن کی زبان میں۔ دوسرا پہلو قرآن البینہ ہے، وہ اس لیے کہ جہاں اس کے زبان اور الفاظ کے سلیکشن سپیریئر ہیں وہاں اس کی ہر بات سچی ہے۔ So whatever thing has been said in Quran, it is based on truth، سچ ہے، حق ہے، بینیفیشل ہے۔ نمبر 3 اینگل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن البینہ ہے بیکاز اس کے الفاظ دل پر اثر کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ کے دل کے تار چھڑ دیتے ہیں، یہ آپ کو انٹرنل ورلڈ سے انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں۔ پھر نمبر 4 پہلو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن البینہ ہے، وہ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ میں جہاں لٹریچر کلائمیکس ہے، جہاں سچ ہے، جہاں یہ دل پر اثر کرتا ہے، وہاں یہ فیوچر کے بہت سے راز کھولتا ہے۔ اب جب فیوچر کے راز کھولنے کی بات آئی تھی تو ہم نے پھر فردر 3 پہلو دیکھے تھے۔ 4 پہلو کے اندر فردر 3 پہلو، وہ کیا تھا؟ کیسے راز کھولتا ہے؟ انسان پر انسان کی اسپرچل حقیقت کھول دیتا ہے، انسان کو دنیا کی حقیقت دکھا دیتا ہے، انسان کو آخرت کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ دس از ایسپیکٹ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن جب راز کھولنے کی بات کرتا ہے تو یہ سائنٹیفکلی کائنات کے راز کھول دیتا ہے۔ اینڈ نمبر 3، راز کھولنے کی جب قرآن بات کرتا ہے بینہ ہوتے ہوئے، تو انسان کا جو رویہ ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو ہیومن مائنڈ ہے، جو ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ یہ 3rd اینگل راز کھولنے کا ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ یہ انسان کے بیہیویئر کے راز کھولتا ہے، یعنی قرآن صرف اس لیے بینہ نہیں ہے کہ یہ فیوچر پریڈکشنز کر رہا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہے، جیسے صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ گولی بتے روم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا، یا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا
اسلام عرب سے عجم میں پھیل جائے گا، یا ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے گرینڈ سکیل امت ہوگی پاپولیشن وائز. ان سب کے علاوہ قرآن بیانہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی حقیقت، دا سائیکولوجیکل ریالٹی، یہ انسان کو کھولتا ہے. یعنی کہ آپ اخلاقی طور پر بائی پرسنالٹی اپنے کون سے راز ایکسپلور کر کے اپنی شخصیت کو ایک بہتر انسان کی شخصیت بنا سکتے ہیں. یہ راز بھی قرآن کھولتا ہے، اور آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو 4 میں سے 3 پہلو ہمارے مکمل ہو گئے تھے. چوتھے پہلو کے ہم نے 2 ایسپیکٹ مکمل کر لیے تھے. ناؤ چوتھے ایسپیکٹ کا تھرڈ اینگل جو ہم کور کر رہے ہیں وہ ہے انسانی رویے کے راز کھولتا ہے. یو کین سمپلیفائی انسان کی سائیکالوجی، قرآن ہمیں بتاتا ہے. دیٹس وائی قرآن از اے بینہ. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن میں انسان کی نفسیات کا ذکر ہے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا آج ماڈرن سائیکالوجی میں جن ٹرمز کو استعمال کرتی ہے، مائنڈ فلنس، اسٹلنس، میڈیٹیشن، you can say the relaxation, the coming inner world، یہ ساری جتنی بھی ٹرمینالوجیز آج ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ان سب کا ایک سالڈ پروف، ایک سالڈ پرنسپل قرآن نے 1450 سال پہلے دیا تھا. ہاؤ یو کین میڈیٹیٹ، ہاؤ یو کین اچیو مائنڈ فلنس، ہاؤ یو کین اٹین دا اسٹلنس ود ان. اور اس کا جو اصول ہے وہ ایک آیت، ایک جملہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو دلوں کا اطمینان، دا رائٹ میڈیٹیشن، دا رائٹ مائنڈ فلنس، دا رائٹ اسٹلنس ود ان can only be achieved by ذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ساری کی ساری ہیومن سائیکالوجی اس ایک پرنسپل سے آگے آف شوٹ ہوتی ہے. اور آئی ول انشاءاللہ ڈیفائن یو ان سمرائزڈ وے ٹوڈے کہ کس طرح سے قرآن نے ہیومن سائیکالوجی کو کیٹر کیا ہے، اور بہت ہی کمپریہنسولی کیٹر کیا ہے، بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں ایک سٹل انداز میں کیٹر کیا ہے. قرآن ماڈرن بیہیویئر سائنسز کو 1450 سال پہلے بتا چکا ہے. اور آپ جب پڑھتے ہیں قرآن کو اس اینگل سے، جب آپ سمجھتے ہیں احادیث کو اس اینگل سے، جب آپ آیات کو انفر کرنا شروع کرتے ہیں اس اینگل سے، تو اس انسان کی سائیکالوجی کی وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ واقعی تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتے ہیں. اور ریلی آپ دیکھیں قرآن کے کانسیپٹ، جب ہم انسانی راز، ہیومن سائیکالوجی کھولنے کی بات کرتے ہیں، آئی ول گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. میری آج کی گفتگو 2 حصوں پر بیسڈ ہوگی. پہلا حصہ جو میں اب آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں، دا ہیومن سائیکالوجی ان قرآن، یہ ہے ایکچولی دا ڈرا بیک آف مسلم امہ. دا پہلا حصہ، دا ڈرا بیک آف مسلم امہ. ڈرا بیک اس لیے ضروری ہے ڈسکس کرنا بیکاز آج بھی بہت سے شاید پریکٹسنگ مسلمان، اف آئی ایم ناٹ رانگ، بہت سے پریکٹسنگ مسلمان آج بھی اس ہیومن سائیکالوجی کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اور صرف اور صرف اسپرچل سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں. جس طرح سے ہم مسلمان خالی حقوق اللہ تھام کے حقوق العباد کو اگنور نہیں کر سکتے، جس طرح ہم صرف نمازیں پکڑ کے صدقہ اگنور نہیں کر سکتے، جس طرح ہم صرف روزے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اگنور نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے آپ اگر صرف اسپرچل سائڈ میں عبادات کو تھام لیں گے تو زندگی گزارنے کے لیے جو اتنا بڑا ہیومن سائیکالوجی کا میپ انسان کے اندر ڈالا گیا ہے، آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. اینڈ نگیٹنگ اینی پارٹ آف دا تخلیق آف انسان از ایکچولی نگیٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق. تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جب بھی قرآن ہماری ہیومن سائیکالوجی، ہماری انٹرنل ورلڈ کو ہمارے سامنے کھولتا ہے، اب پہلا حصہ جو ہے وہ ڈرا بیک آف دس امہ ہے. وہ کیا ہے؟ جس دین نے اتنا پہلے اتنا ماڈرن کانسیپٹ آف سائیکالوجی سکھا دیا تھا، اس کو تھامنے والے مسلمان آئے نہیں، اس کو کیری کرنے والے مسلمان آئے نہیں، اس کو ایکسپلور کرنے والے مسلمان آئے نہیں. دیکھیں 3 چیزیں آپ سب سمجھتے ہیں: روح، نفس
ذہانت، چلے میں ذہانت کو عقل کہہ دیتی ہوں ٹو سمپلیفائی دا کانسیپٹ. روح، نفس، عقل، تین چیزیں ہیں نا. روح نظر نہیں آتی، مگر مرنے کے بعد میری اصل ریالٹی یہی روح ہے. نفس، جس کو اردو بولنے والے ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عمل کے اختیار کے طور پر دیا ہے، جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. اب آپ اس کو جس سائڈ پر فیڈ کر دیں گی، یا آپ کو اسی سائڈ پر بہت سی چیزیں جو ہے وہ بنا بنا کر دکھانا شروع کر دے گا. سو ایک ہے روح جو میرا تعارف ہے، ایک ہے نفس جو مجھے اچھے برے کی تمیز بتانے کے لیے دیا گیا تھا، اور ایک ہے عقل یا ذہانت جو انسان کو دی گئی تاکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے درست فیصلے کر سکے، اس حق تک پہنچ سکے جس حق کو خالق نے اس کے لیے آس پاس پھیلا دیا ہے. اس عقل سے وہ آیات ایکسپلور کر سکے جس کے ذریعے اس کو اپنی حقیقت پتہ چلے. تو جو پرانے ٹریڈیشنل مسلمز تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری ہی تاریخ میں، آج سے آپ چلے جائیں 1100 سال پہلے، 1150 سال پہلے، 1300 سال پہلے، جو ٹریڈیشنل آپ کے سامنے دانشور مسلمان تھے، جو ٹریڈیشنل مسلم اسکالرس تھے، وہ کہتے تھے آپ کا روح، نفس اور عقل کا معاملہ، اینڈ ایڈیشنلی قلب آلسو، قلب، روح، نفس، عقل، 4 things together. وہ کہتے تھے یہ سب مل کر انسان کی شخصیت اور اس کی سائیکالوجی شیپ کرتا ہے. قلب، روح، نفس، عقل، یہ چاروں ملتے ہیں تو میری سائیکالوجی بنتی ہے، یہ چاروں ملتے ہیں تو میری نفسیات بنتی ہے، یہ چاروں ملتے ہیں تو میری شخصیت شیپ ہوتی ہے. جیسے میرا جسم ہے، یہ بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفسیات بھی جسم کی طرح بیمار پڑ سکتی ہے، یعنی صرف میرا جسم بیمار نہیں پڑتا. اور یہ ٹریڈیشنل مسلم اسکالرس کہا کرتے تھے کہ جیسے ہمارا جسم بیمار پڑتا ہے، بالکل اس طرح سے ہماری سائیکالوجی بیمار پڑ سکتی ہے، ہماری نفسیات بیمار پڑ سکتی ہے. یعنی ان کے مطابق، دس از دیئر تھیوری، میں بھی آپ کو نام بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کو ریفرنس بھی مل جائے. وہ کہتے تھے انسان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اور انسان کی فزیکل ہیلتھ، ان دونوں کا ڈپینڈنسی لیول ایک دوسرے پر بہت ہے. بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، بٹ کیونکہ بات بہت اہم ہوتی ہے تو ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میڈیکل سائنس کے مطابق زیادہ تر میں اگر میں پرسنٹیج میں بہت محتاط ہو کر بولوں تو شاید 80 to 85% آٹو امیون ڈیزیزز خواتین کو زیادہ ہوتی ہیں. دیٹس اے گراؤنڈ فیکٹ، دیٹس اے گلوبل گراؤنڈ فیکٹ. آٹو امیون ڈیزیزز خواتین کو زیادہ ہوتی ہیں. اور جب اس کے اوپر آپ کتابیں پڑھیں، جب آپ اس کے اوپر میڈیکل ریسرچز پڑھیں، جب آپ اس کے اوپر جا کر مختلف ایکڈیمیا کو ایکسپلور کریں، تو وہ کہتے ہیں دیر از اے اسٹرانگ ریزن کہ عورتیں آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہوتی ہیں. اچھا، آٹو امیون ڈیزیزز کو میں اگر بہت سمپلیفائی کر کے بتاؤں تو سمجھ لیں آپ کا امیون سسٹم کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آٹو امیون ڈیزیزز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں میں کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے نا عورت کی تخلیق ایسے کی ہے کہ عورت کے اندر نا شاک آبزرورز ہوتے ہیں. شاک آبزرورز جو آپ کے وہیکلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں. آپ پریشر برداشت کر لیتے ہیں، آپ دباؤ لے لیتی ہیں، آپ سامنے والے کی بہت سی چیزوں کو خاموشی سے پی جاتی ہیں، آپ بہت سے یو کین سے معاملات میں بہت میچورٹی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، آپ میں کمپوزر ہوتا ہے، برداشت، پرسیویرنس، خاموشی اینڈ اے اسٹرانگ ریزالو. سائملٹینیسلی اللہ نے عورت میں ایک صفت رکھی ہے، وہ صفت ہے اس کی، ویکنس نہیں ہے، اس کو میں ویکنس کبھی بھی نہیں کہتی، آپ کی کوالٹی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے آپ اپنی پرسنالٹی کو پیچھے کر دیتے ہیں. فار دیئر ہیپینس، فار دیئر نیڈ،
یہ میں میڈیکل سائنس کی بات کر رہی ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، میں اس وقت اسلامک پرسپیکٹو میں بات ابھی نہیں لے کے جا رہی ہے، وہ تو آپ سائملٹینیسلی خود کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں تو بتا رہی ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے آٹو امیون ڈیزیز 80% عورتوں کو کیوں ہوتی ہیں، بیکاز یہ عورت کی سائیکی بتاتی ہے، عورت کی سائیکالوجی بتاتی ہیں کہ عورتیں پریشر لے لیتی ہیں، عورتیں خاموشی سے اپنے خاندان کا پلر بن جاتی ہیں، فاؤنڈیشن بن جاتی ہیں، بیم بن جاتی ہیں، جس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے a woman will always be available for that part of the home, for that member of the family. تو وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کتنا سٹریس لیتی جا رہی ہیں. آپ کے بچے ہیں وہ آپ سے آ کے اپنے رونے رو رہے ہیں، آپ کا شوہر ہے وہ آ کے اپنی جاب کے اور کاروبار کے آپ کے ساتھ مسائل ڈسکس کر رہا ہے، آپ کے گھر میں جو پریشرز آ رہے ہیں وہ آپ مل جل کر اپنے شوہر کے ساتھ اٹھا رہی ہیں. آپ کی کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر تربیت کی ذمہ داریاں ہیں. اینڈ یو آر کوائٹلی اینڈ سائلنٹلی ٹیکنگ ان. اور سائنس کے مطابق عورت جو دے رہی ہوتی ہے وہ بدلے میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں کوالٹی دے رہی ہوتی ہے، کسی کو مسکراہٹ دے رہی ہوتی ہے، کسی کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، کسی کو چار محبت کے لفظ دے رہی ہوتی ہے، کسی کو تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ سب آخر آپ بھی تو انسان ہے نا میڈیکل سائنس کے مطابق. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے جو عورت اپنے اندر لیتی رہتی ہے الٹیمیٹلی یہ اس کے امیون سسٹم کو ہیمپر کرنا شروع کر دیتا ہے. بیکاز آپ اندر سٹریس لے رہے ہیں، تو سٹریس لیتے ہیں کیپیلریز اوپر نیچے ہو رہی ہیں، نیورونز آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ کا پورا انٹرنل انیٹمی بار بار ہیمپر ہو رہی ہے. تو ود پیسج آف ٹائم ود سرٹن ایئرس آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. جب امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو آبویسلی ایسے موقع پر جینیٹیکلی بھی ہماری کوڈنگ ہوتی ہے، پھر آٹو امیون ڈیزیزز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں اس پوری چیز میں، اس پوری ریسرچ میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ایک عورت کی سائیکالوجی بھی آ گئی ہے. صرف اس کی انیٹمی نہیں آئی، صرف اس کی بیماری کا گراف نہیں آیا، صرف اس میں لاجیکل ریزننگ نہیں آئی، اس میں ایک عورت کی سائیکالوجی بھی آ گئی. اور جب آپ اس عورت کی سائیکالوجی کو جو کہ سائنس نے بتائی ہے، آپ ابھی نکال لیں عورت میں ٹینسائل اسٹرینتھ ہے، یہی تو کہا تھا انہوں نے، ڈاکٹرز نے، انہوں نے کہا تھا برداشت کر لیتی ہے، انہوں نے کہا کہ غصہ لیتی ہے مگر تسلی دے دیتی ہے، مطلب ان ریسپانس غصے کے غصہ نہیں کرتی. جنرلی عورتیں ایسے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، شاک آبزرور لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے دس از دا سیم وومن سائیکالوجی جو آپ کو اسلام بتاتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ نے عورت کو بہت اپ گریڈ کیا ہے، بہت اپلفٹ کیا ہے. عورت میں بہت زیادہ ٹینسائل اسٹرینتھ ہے. تخلیق کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی عورت پہ؟ مرد لیتے ایک بھی لیبر پین اور پھر دوسرا بچہ پیدا کر کے دکھاتے ہیں. یہ تو عورتیں ہیں جس کو اللہ نے تخلیق کے لحاظ سے اتنی پرسیویرنس دی ہے، اتنی پرسیویرنس دی ہے کہ برداشت کرتے جاتی ہے. کبھی شوہر کے ٹینٹرمز برداشت کریے، کبھی اولاد کے ٹینٹرمز برداشت کریے، کبھی ماں باپ کے ٹینٹرمز برداشت کریے، کبھی سسرال والوں کے ٹینٹرمز برداشت کریے، کبھی نوکروں کے ٹینٹرمز برداشت کریے. یہ سب کے بعد کیا ہے؟ جنت. نہ آپ کے والد کے پاؤں کے نیچے، نہ آپ کے شوہر کے پاؤں کے نیچے، نہ آپ کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے. That's what Islam says. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اور یہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ I'm not talking right now about this phrase. پر آپ سوچیں وہ جو اللہ کا بنایا ہوا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے خاص اس کو شیپ کیا ہے، میں نے خاص اس کو تیار کیا ہے. اللہ نے اس اہم ترین جنت کو اٹھا کے عورت کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. تو کیا ویلیو دی ہے اللہ نے عورت کو؟ کبھی نہیں سوچا. غصے میں آپ کا کوئی بھی اپنا یہ بات بتاتا ہے غصہ نہیں کرو، بچے تنگ کرتے ہیں، اٹس اوکے، جنت بھی تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. آپ کہتی ہیں ارے چھوڑو، کیسی جنت میرے پاؤں کے نیچے، مجھے کیا دنیا میں بینیفٹ ہو رہا ہے. forget about this دنیا کا بینیفٹ. آپ سوچیں کیا کہا ہے رب العزت نے؟ جنت آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. وہ جو اس کی کریشن ہے، وہ جو اس نے انعام کے طور پر رکھی ہے، اس کو اللہ نے آپ پاؤں کے نیچے رکھنے کا پیرابل بتا دیا. مطلب کیا ہے؟ یو ہیو سو مچ امپورٹینس ان رب's eyes. وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے اگر آپ صابر ہیں، شاکر ہیں، برداشت والی ہیں، گیونگ اینڈ پر ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں. ہیومن سائیکالوجی
کمپلیٹلی وومن سائیکالوجی. تو اسکالرس کہتے تھے، اور یہ میں ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کی بات کریں، وہ کہتے تھے کہ انسان کی سائیکالوجی انسان کی فزیکل ہیلتھ پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، اینڈ وائس ورسا. انسان کی فزیکل ہیلتھ اس کی سائیکالوجی کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ سائیکالوجی اسٹریسڈ، آپ سائیکولوجیکل اسٹریسڈ ہوتے ہیں، آپ فزیکلی بیمار ہو جاتے ہیں. آپ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، آپ سائیکولوجیکل ڈرین ہونے لگ جاتے ہیں. سو دے گونا گو ہینڈ ان ہینڈ. بے چینی، سلیپ لیس نائٹس، ڈپریشن، ڈسپیئر، خاموشی، اگریسو ایٹیٹیوڈز، جنونی ایٹیٹیوڈ، غصہ، ریج، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو زخم کی طرح، سٹچز کی طرح، وونڈز کی طرح میرے جسم پہ نظر نہیں آتی ہیں، بٹ اٹس ان مائی سائیکالوجی. خوف ہے، ڈپریشن ہونے لگ گیا ہے، مایوسیاں آنے لگ گئی ہیں، گھبراہٹیں ہونے لگ گئی ہیں، بلا وجہ اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے، کمرہ بند کر کے گھنٹوں پڑے رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے، فون آ جائے تو اٹھانا نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ میسج کرے تو 15 دن تک دیکھنا نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی میں آنے والی ڈیزیزز ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی نفسیات خراب ہو رہی ہے، انسان کی نفسیات میں النس آ رہی ہے. اور جب یہ پرولونگ کریں گی نا تو آپ کا جسم ہیمپر ہو جائے گا، فزیکل ہیلتھ ہیمپر ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں، یہ ہے سائیکالوجی. آج آپ جہاں کھڑی ہیں 2025 ختم ہو رہا ہے، 2026 میں وی آل آر اباؤٹ ٹو انٹر انشاءاللہ. دنیا سائیکالوجی کے لیٹسٹ ریسرچز علوم کو ویسٹرن فینومینا سمجھتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ نفسیات کے جتنے بھی لیٹسٹ علوم ہیں اس کی راہ ہمیں مغرب میں دکھائی. آپ کو مشہور نام جس کو 1900 سینچری سے سائیکالوجی کا فادر کہا جاتا ہے، دا فادر آف سائیکالوجی، سگمنڈ فرائڈ، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. آج تو مور اور لیس فرائڈ کا نام تو ہر دوسرے انسان نے سن لیا جس کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو ذرا سا بھی جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے یا سبجیکٹ اس نے پڑھا ہے، سگمنڈ فرائڈ کو سب جانتے ہیں. ہاں، یہ وہی ہے سگمنڈ فرائڈ 1900 کا جو ہے وہ سائیکالوجسٹ جس نے مینٹل اسائلم سینٹرز کا رواج ڈالا تھا. کلینکل سائیکالوجی کا اس کے ایرا میں آغاز ہو گیا تھا، جہاں جدید سائیکولوجیکل ریسرچز انسانوں کے اوپر ہونے لگ گئی تھی. اس نے شروع کیا تھا کہ جب انسان سائیکولوجیکلی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا چاہیے ہوتی ہے، اس کو سائیکو تھراپی چاہیے ہوتی ہے. اور پرابلم کیا ہوئی تھی؟ سگمنڈ فرائڈ نے یہ جب چیزیں شروع کی، اس کی سب چیزیں ٹھیک تھیں، مطلب ٹھیک ہے تھیوریز میں کہیں پرابلم ہو سکتی ہے، بٹ یہ جو اسٹڈی تھا ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا، اس حد تک تو بہت اچھا سٹیپ تھا. پرابلم کیا ہوئی کہ اس طریقہ علاج میں سے اسپرچوالٹی اور مذہب کو نکال دیا. Now that's the difference and that's the problem. ابھی میں نے شروع میں کہا تھا ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد نہیں ہے، حقوق العباد ہے تو حقوق اللہ نہیں ہے. ایسے ہی لوگ ہیں نا ہمارے آس پاس معاشرے میں. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین تھام لیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سوشل لائف تھام لی ہے. بھائی جی ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ارے کوئی بات نہیں اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ارے کوئی بات نہیں اگر ہم رشوت کھاتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں اگر ہم سود کے اوپر کاروبار کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین تھام لیا ہے. نمازیں مس نہیں ہوتی ہماری، روزے ہمارے مس نہیں ہوتے، حج ہم شاید ہر دوسرے سال یا ہر سال کر لیتے ہیں، جیسے جیسے موقع ملتا ہے سال میں 2 مرتبہ کر لیتے ہیں. ہاں بس ذرا تھوڑا غصے کے تیز ہیں گھر والے، وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا غصے میں تیز ہیں. تو دونوں طرف ڈسپیرٹی ہے. یہی ڈسپیرٹی آپ کو نظر آئی جب سگمنڈ فرائڈ نے ہیومن سائیکالوجی کو دنیا کے سامنے رکھا، تو اس کے علاج کی طرف دنیا کو پش تو کیا، اس کی حقیقت کے بارے میں دنیا کو ایک نئے انداز سے بتایا تو، لیکن اس میں سے ریلیجن اور اسپرچوالٹی کو بالکل کمپلیٹلی اومٹ کر دیا. اب کیا ہوا؟ 1950 تک پہنچتے پہنچتے
یا اس کے بعد آپ سمجھ لیں دنیا میں ٹریولنگ عام ہونا شروع ہوئی بائی 1900 آنورڈ 1950 دنیا میں ٹریولنگ عام ہونا شروع ہوئی. اب کیا ہوا؟ اب ویسٹ سے یہی اسی طرح کے ریسرچرز، ہیومن سائیکالوجی ریسرچرز، انہوں نے ایسٹرن سائڈ پر آنا شروع کیا. یہ لوگ آئے، انہوں نے ٹریول کیا آپس میں، یہ ایسٹرن لوگوں کے ساتھ، ایسٹرن اسکالرس کے ساتھ ملنا شروع ہوئے، آپس میں انٹریکشن ہوا. یہاں پر اگر آپ ہسٹری کو جانتے ہیں سو اس مقام پر بدھسٹ نے اور ہندوؤں نے مل کر ان ویسٹرن سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز کو ایکسپیرئنس کیا. جب یہ ویسٹرن سائیکالوجسٹ آتے ہیں ایسٹرن سائڈ آف دا ورلڈ پہ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہیومن سائیکالوجی کو اہمیت دی جا رہی ہے، مگر کہاں؟ بدھزم میں، ہندوازم میں. اور ان کے ٹیمپلز میں چلے جائیں، ان کی موناسٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مونکس میڈیٹیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی کو انہینس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مائنڈ فلنس کو اچیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کو ہیومن ہسٹری کا سنopsis دے رہی ہوں اس کو، اگر آپ سائیکالوجی کی بیس لائن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو جب یہ آئے ویسٹرن ریسرچرز، ویسٹرن سائیکالوجسٹ، اور انہوں نے آ کر ایسٹرن سائڈ پر دیکھا تو ان کو بدھزم میں میڈیٹیشن نظر آئی، ان کو ہندوازم میں میڈیٹیشن نظر آئی. اب کیا ہوا؟ جب یہ آپس میں ملے تو ظاہری بات ہے سیگمنڈ فرائڈ کی تھیوری ہو یا اس کے بعد کے ایکسپرٹس کی تھیوری ہو، وہ اور انڈین جو یا بدھسٹ جو سائڈ تھی ہندوازم کی یا بدھسٹ سائڈ کی، وہ دونوں